حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی اور ہمیں اس سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہارے اندر ہی ظاہر ہوگا۔ اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جب کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور میری عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، میں تمہیں اس کی ایسی علامتیں بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائیں۔ وہ ابتدا میں کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دوسرا دعویٰ کرتے ہوئے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ لے گا۔ اس کے فتنے میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جسے اس کی جہنم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک عرابی سے کہے گا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو تسلیم کر لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ فوراً دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے بیٹا اس کی پیروی کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک اور فتنہ یہ ہے کہ اسے ایک انسان پر قابو دیا جائے گا، وہ اسے قتل کرے گا، یعنی آرے سے چیر دے گا، حتیٰ کہ وہ انسان دو ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا۔ پھر وہ دوسرے لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھنا، میں ابھی اسے زندہ کروں گا۔ وہ پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا میرے سوا کوئی اور رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دے گا۔ خبیث دجال اسے کہے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم تیرے بارے میں جتنی سمجھ مجھے آج آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ آدمی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہمارا تو خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ دجال کے ہاتھ سے قتل ہو کر زندہ ہونے والا اور پھر اس کی تردید کرنے والا شخص کوئی اور ہوگا۔ ابو رافع رحم اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسے گی، اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کریں گے، تب ان کا کوئی مویشی نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کے دعویٰ کو تسلیم کر لیں گے، وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی، اور زمین کو نباتات لگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اسی دن ان کے مویشی شام کو چر کر واپس آئیں گے تو بہت موٹے تازے ہوں گے، ان کی کھوکھیں خوب پھولی ہوئی اور ان کے تھن دودھ سے خوب بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ ساری زمین پر گھومے گا اور اپنا تسلط جمائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ جس طرح سے بھی وہاں آئے گا آگے سے اسے فرشتے ننگی تلواریں لیے ملیں گے
حتیٰ کہ وہ شور کلر زمین کے آخر میں سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈالے گا۔ تب مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا تو ہر منافق مرد اور منافق عورت شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس طرح مدینے سے کفر و نفاق کی گندگی اس طرح نکل جائے گی جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ وہ دن یوم نجات کہلائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دجال کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔